بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احادیث مبارکہ کے مطابق وہ جمعے کی شب تھی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک حضرت بی بی آمنہ کے بطن میں منتقل ہوا۔ شب میلاد مبارک کو عالم ملکوت میں ندا کی گئی کہ سارے جہان کو انوار قدس سے منور کرو، اور زمین و آسمان کے تمام فرشتے خوشی و مسرت میں جھوم اٹھے، اور دروغائے جنت کو حکم ہوا کہ فردوس بری کو کھول دے اور سارے جہان کو خوشبوؤں سے معطر کر دے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اور زمین و آسمان کے ہر طبقے اور ہر مقام میں مجدہ سنا دے کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عالم میں تشریف آوری اور اس کے ظہور کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ مروی ہے کہ اس رات کی صبح کو روئے زمین کے تمام بت اوندھے پائے گئے، شیاطین کا آسمان پر چڑھنا ممنوع قرار دیا گیا، اور دنیا کے تمام بادشاہوں کے تخت الٹ دیے گئے، اور اس رات ہر گھر روشن و منور ہو گیا، اور کوئی جگہ ایسی نہ تھی جو انوار قدس سے جگمگا نہ رہی ہو، اور روئے زمین پر کوئی جانور ایسا نہ تھا جس کو قوت گویائی نہ دی گئی ہو اور اس نے بشارت نہ دی ہو۔ مشرق کے پرندوں نے مغرب کے پرندوں کو خوشخبریاں دیں۔ قریش کے ہر چوپائے نے اس رات گویائی کی اور کہا کہ قسم ہے خانہ کعبہ کے رب کی کہ آج رات اللہ کے رسول حمل میں تشریف لائے ہیں، جو ساری دنیا کے امام اور تمام جہان والوں کے آفتاب ہیں۔ اس وقت قریش کا یہ حال تھا کہ وہ شدید قحط اور تنگدستی میں مبتلا تھے، چنانچہ تمام درخت خشک ہو گئے تھے اور تمام جانور نحیف و لاغر ہو گئے تھے۔ اس روز حق تعالیٰ نے بارش بھیجی، جہان بھر کو سرسبز و شاداب کر دیا، درختوں میں تر و تازگی آ گئی، خوشی و مسرت کی ایسی لہر دوڑی کہ قریش نے اس سال کا نام فتح اور خوشحالی کا سال رکھا۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس نور نبوت کی امین قرار پانے کے بعد عرصہ دراز تک مجھے احساس تک نہ ہوا کہ میرے جسم میں ایک نیا وجود پرورش پا رہا ہے اور میں کچھ عرصے بعد ماں بننے والی ہوں۔ خواتین جن تغیرات سے دوچار ہوتی ہیں میں ان سے بالکل محفوظ رہی۔ طبقات ابن سعد کے مطابق یزید بن عبداللہ بن وہب بن زمع اپنی پھوپھی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں ہم لوگ سنا کرتے تھے کہ آمنہ بنت وہب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر حاملہ ہوئی تو وہ کہتی تھیں مجھے محسوس ہی نہ ہوا کہ میں حاملہ ہوں، نہ ویسی گرانی کا احساس ہوا، بلکہ سہولت و لطافت کا یہ عالم تھا کہ اس عظیم امانت کا علم ہی نورانی بشارت کے ذریعے ہوا، اس سے پہلے اس کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ سیرت ابن حشام میں ابن اسحاق سے مروی ہے، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں سونے جاگنے کی درمیانی حالت میں تھی کہ ایک آنے والے نے یعنی فرشتے نے آ کر مجھ سے کہا آپ نے محسوس بھی کیا کہ آپ حاملہ ہیں؟ میں نے جواب دیا میں کیا جانوں؟ اس نے کہا آپ اس امت کے سردار اور پیغمبر کی والدہ بننے والی ہیں، اور یہ واقعہ یعنی استقرار حمل دوشنبے کو ہوا۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ میں حمل سے ہوں، اور فرماتی ہیں کہ حمل کے ہر مہینے میں آسمان و زمین کے درمیان میں یہ آواز سنا کرتی تھی کہ تمہیں مبارک ہو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہونے والے ہیں، جو صاحب خیر و برکت ہیں۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس روز سے نور محمدی عطا ہوا اسی روز سے بشارات و ہدایات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان کو قدم قدم پر رہنمائی ملنے لگی تاکہ آگاہ ہو جائیں کہ آنے والا وجود کسی معمولی ہستی کا نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی تک بتا دیا گیا۔
اور یہ بھی بتایا گیا کہ زمین و آسمان اور کل کائنات میں ان کا کیا مقام ہے۔ ابن سعد اور ابن عساکر نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں حاملہ ہوئی تو وضع حمل تک کسی قسم کی مشقت نہ پائی۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شکم میں تھے کہ ایک دفعہ مجھ سے ایک ایسا نور نکلا جس سے سارا جہان منور ہو گیا، اور میں نے بصرہ کے محلات دیکھے۔ سیرت حلبیہ کے مطابق حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہاں تک کہ ولادت کا وقت قریب آیا تو پھر وہی آنے والا فرشتہ آیا اور اس نے کہا جب اس کی ولادت ہو جائے تو یہ دعا پڑھنا، میں ہر ایک حاسد اور بدخواہ کے شر سے اس بچے کے لیے اللہ واحد و صمد کی پناہ مانگتی ہوں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی شکم مادر ہی میں تھے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت عبداللہ نے وفات پائی تو فرشتوں نے مناجات کی کہ اے ہمارے رب، ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے نبی اور تیرے حبیب یتیم ہو گئے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کا محافظ و نگہبان و مددگار میں ہوں، ان پر صلاۃ و سلام بھیجو اور ان کے لیے برکتیں مانگو اور ان کے لیے دعائیں کرو۔ ابو نعیم نے عمرو بن قتیبہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے بتایا میرے والد نے بیان کیا کہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دو اور انہیں وہاں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ فرشتوں نے ایک دوسرے کو بشارتیں دیں، دنیا کے پہاڑ فخر سے بلند ہو گئے، سمندروں کی موجوں میں روانی آ گئی اور اہل زمین میں مبارک سلامت اور بشارت کا سلسلہ چل نکلا۔ شیطان کو 70 زنجیروں میں جکڑ کر بحر اخضر کے تند و تیز پانیوں میں الٹا لٹکا دیا گیا اور دیگر سرکش شیاطین کو بھی پابند طوق و سلاسل کر دیا گیا۔ اس روز سورج کو نور کی شاندار چادر اڑائی گئی اور 70,000 حوریں ہوا میں کھڑی کر دی گئیں جو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگی۔ ہر شے جھوم اٹھی تھی اور ہر سن دھوم مچ گئی کہ اس نور کا ظہور ہونے والا ہے جو تاریکیوں کو روشنی اور ظلمتوں کو اجالے عطا کرے گا، نگاہوں کو بصیرتیں اور دلوں کو انوار بخشے گا۔ وہ باکمال ہوگا اور بے مثال بھی، نہ کوئی اس جیسا ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ایک منفرد اور نورانی ولادت تھی جس میں عجیب واقعات اور انوار و تجلیات کے ساتھ حسین و جمیل بہشتی خواتین کا بھی ظہور ہوا جنہیں حور عین کہتے ہیں۔ ان کے ہمراہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تشریف لائیں اور جشن ولادت میں شرکت کے لیے اپنی موجودگی سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دلاسا دیا اور باور کرایا کہ وہ ایک بہت ہی عظیم و بے مثال ہستی کی ماں بننے کا شرف حاصل کرنے والی ہیں۔ زرقانی اور سیرت النبویہ کے مطابق حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے، میں نے کھجور کی طرح لمبی خواتین کو دیکھا جیسا کہ قبیلہ عبد مناف کی عورتیں ہوتی ہیں، انہوں نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ میں نے ان سے زیادہ روشن چہرے والی خوبصورت عورتیں نہیں دیکھی۔ ان میں سے ایک آگے بڑھی، میں نے اس کے ساتھ ٹیک لگا دی، پھر دوسری آگے بڑھی، اس نے پینے کے لیے ایک پاکیزہ مشروب پیش کیا جو دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ بڑے پیار سے بولی پی لو، میں نے پی لیا۔ دوسری بولی اور پیو،
میں نے اور پیا۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے استفسار پر ان خوبصورت عورتوں میں سے ایک نے کہا، میں آسیہ فرعون کی بیوی ہوں۔ دوسری نے کہا، میں مریم بنت عمران ہوں اور ان کے ساتھ جنتی حوریں ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک فرش زمین و آسمان کے درمیان کھینچا گیا، اور دیکھا تو زمین و آسمان کے درمیان بہت سے لوگ کھڑے ہیں جن کے ہاتھوں میں چاندی کے آفتابے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ پرندوں کا ایک جھرمٹ میرے سامنے آیا، یہاں تک کہ میرا کمرہ ان سے بھر گیا۔ ان کی چونچیں زمرد کی اور ان کے بازو یاقوت کے تھے، اور حق تعالیٰ نے میری آنکھوں سے پردے اٹھا دیے، اور میں نے مشارق و مغارب کو دیکھا، اور میں نے 3 علم دیکھے، ان میں سے ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں اور ایک خانہ کعبہ کے اوپر نصب کیا گیا۔ پھر مجھے درد ذا ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متولد ہوئے۔ احادیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح صادق کے بعد مکہ معظمہ میں ہوئی۔ طبقات ابن سعد کے مطابق حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ولادت کے وقت میں نے محسوس کیا کہ ایک نور مجھ سے خارج ہوا ہے، جس کی روشنی میں شام کے محلات بھی نظر آنے لگے۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہیں اور دونوں انگشتے شہادت آسمان کی جانب اٹھائے ہوئے ہیں، جیسے کوئی نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کر رہا ہو۔ بیقی، طبرانی، ابو نعیم اور ابن عساکر نے حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں، مجھ سے میری والدہ فاطمہ بنت عبداللہ نے بیان کیا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت بی بی آمنہ کے پاس موجود تھی۔ میں نے اس وقت جس چیز کو بھی دیکھا اسے نور ہی نور پایا، اور میں نے دیکھا کہ ستارے قریب آتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ میں سوچنے لگی کہ یہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ پس جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ان سے نور نکلا، جس سے سارا گھر اور تمام در و دیوار منور ہو گئے، حتیٰ کہ ہر طرف نور ہی نور دکھائی دینے لگا۔ امام جلال الدین سیوطی کی کتاب الخصائص الکبریٰ میں اکثر احادیث اور روایات کی گئی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ بی بی شفا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا، جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاتھوں میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم کی علائش و پلیدی سے پاک تھے، ناف بریدہ اور ختنہ شدہ تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھینک آئی، اس پر کسی کہنے والے کی آواز آئی، یرحمک اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رحم فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کا رب رحمت کے پھول برسائے۔ شفا بیان کرتی ہیں کہ مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز روشن ہو گئی، اور میں نے اس وقت شام کے محلات دیکھے۔ ایک روایت میں روم کے محلات کا ذکر آیا ہے۔ ابن سعد اور ابن عساکر نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تولد ہوا تو ساتھ ہی ایک نور بھی نکلا، جس سے مشرق و مغرب کے درمیان کی ساری فضا روشن ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر اس طرح جلوہ گر ہوئے جیسے دونوں ہاتھوں کا سہارا لیے ہوئے ہوں، زمین کی مٹی سے مٹھی بھری اور آسمان کی طرف سر مبارک اٹھایا۔ اس کے بعد میں نے ایک سفید ابر دیکھا جس نے انہیں میری نظروں سے چھپا دیا، اور میں نے کسی کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، انہیں زمین کے مشارق و مغارب کی سیر کراؤ۔
اور ان کو سمندروں اور شہروں میں گشت کراؤ تاکہ وہاں کے رہنے والے آپ کے اسم مبارک اور صفت و صورت کو پہچان لیں اور جان لیں کہ آپ کی صفت ماہی ہے جو کہ شرک کے آثار کو محو و فنا کر دیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ بی بی شفا سے بیان کرتے ہیں کہ میں ڈری اور مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس کے بعد ایک نور داہنی جانب سے ظاہر ہوا۔ کسی کہنے والے نے کہا انہیں کہاں لے گیا؟ دوسرے نے جواب دیا مغرب کی جانب تمام مقامات متبرکہ میں لے گیا۔ پھر بائیں جانب سے بھی ایک نور ظاہر ہوا۔ اس پر بھی کسی کہنے والے نے کہا کہ انہیں کہاں لے گیا؟ دوسرے نے جواب دیا مشرق کی جانب تمام مقامات متبرکہ میں لے گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور طہارت و برکت کی دعا کی۔ معارج النبوہ کے مطابق ایک اور حدیث میں ہے کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نگاہوں کے سامنے ظاہر ہوئے۔ وہ اس وقت سفید لباس میں ملبوس تھے، نیچے سبز ریشم بچھا ہوا تھا، آبدار موتی سے بنی ہوئی 3 چابیاں ان کی مٹھی میں تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح و نصرت، نبوت اور ہواؤں کی چابیوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ پھر میں نے ایک بہت بڑے نورانی ابر کو دیکھا جس میں گھوڑوں کے ہنہنانے اور بازوؤں کے پھڑپھڑانے اور لوگوں کے باتیں کرنے کی آوازیں سنی، یہاں تک کہ اس ابر نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھانپ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس وقت میں نے ایک منادی کو ندا کہتے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب میں زمین کے جملہ گوشوں میں پھراؤ، انبیاء کرام کے جائے ولادت پر لے جاؤ اور جن و انس کی روحوں پر گشت کراؤ، فرشتوں، پرندوں اور چرندوں کو ان کی زیارت کراؤ، ان کو حضرت آدم علیہ السلام کے اخلاق، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی رقت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی طاعت، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زہد کا پیکر بناؤ اور تمام نبیوں کے دریائے اخلاق میں غوطہ دو۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد وہ ابر مجھ پر کھل گیا تو میں نے دیکھا کہ سبز ریشمی کپڑے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب لپٹے ہوئے ہیں اور چشمے کی مانند اس ریشمی حریر سے پانی ٹپک رہا ہے، اور کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا میں کس شان سے بھیجا گیا۔ دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو آپ کی تابع فرمان نہ ہو، سب ہی کو آپ کے قبضہ قدرت میں دے دیا گیا۔ پھر جب میں نے آپ کی طرف نظر کی تو میں نے دیکھا کہ گویا آپ 14ویں رات کے چاند کی مانند چمک رہے ہیں اور آپ کے جسم اطہر سے مشک و عنبر کی لپٹیں آ رہی ہیں، اور 3 شخص کھڑے ہیں، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا آفتابہ ہے، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت ہے
اور تیسرے کے ہاتھ میں سفید حریر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک انگشتری نکالی جس سے دیکھنے والوں کی نظریں چندھیا گئیں، پھر اسے 7 مرتبہ دھویا اور اس انگشت سے آپ کے شانوں کے درمیان مہر لگائی گئی اور حریر میں لپیٹ کر اٹھا لیا اور کچھ دیر اپنے آغوش میں لے کر میرے سپرد کر دیا۔ حضرت عبد المطلب سے منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں شب ولادت کعبہ کے پاس تھا۔ جب آدھی رات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ کعبہ مقام ابراہیم کی طرف جھکا اور سجدہ کیا، اور اس سے تکبیر کی آواز آئی کہ اللہ بلند و بالا ہے، اللہ بلند و بالا ہے۔ وہ رب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اب مجھے میرا رب بتوں کی پلیدی اور مشرکوں کی نجاست سے پاک فرمائے گا۔ اور غیب سے آواز آئی، رب کعبہ کی قسم، کعبہ کو برگزیدگی ملی، خبردار ہو جاؤ، کعبہ کو ان کا قبلہ، ان کا مسکن ٹھہرایا گیا، اور وہ بت جو کعبہ کے گردا گرد نصب تھے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور سب سے بڑا بت جسے حبل کہتے تھے منہ کے بل گر پڑا۔ ندا آئی کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو گئے اور ابر رحمت ان پر اتر آیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت جس قدر کرامتیں اور نشانیاں ظاہر ہوئیں وہ حیطۂ بیان اور گنتی و شمار سے باہر ہیں، اور جتنا کچھ بیان کیا گیا ہے ان کا حصہ یہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر ساری دنیا نور سے بھر گئی۔ فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، اور ہر آسمان میں زبرجد اور یاقوت کا ایک ایک ستون قائم کر دیا گیا جن سے ہر شے روشن ہو گئی۔ چنانچہ یہ ستون آسمان میں بہت شہرت رکھتے ہیں، جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی شب ملاحظہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ ستون ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک کی خوشی میں نصب کیے گئے۔ شب ولادت اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کے کنارے مہکتی کستوری کے 70,000 درخت لگائے جن کے پھل اہل جنت کے لیے خوشبو کا کام دیں گے۔ اس رات آسمان والے اللہ کے حضور سلامتی کی دعائیں مانگتے رہے۔ پتھر کے بت اوندھے منہ گر گئے۔ لات اور عزا کے شیطان اپنے تھان سے باہر نکلے۔ وہ چلا رہے تھے کہ قریش کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کس حال کو پہنچ گئے ہیں۔ صادق اور امین آ گئے ہیں۔ بیت اللہ شریف کے اندر سے کئی روز تک یہ آوازیں سنائی دیتی رہیں کہ اب میرا نور مجھے واپس مل جائے گا، میری زیارت کرنے والے اثر نو آنے لگیں گے، مجھے جاہلیت کی نجاستوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ اے عزا، اب تیری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ بیت اللہ شریف پر مسلسل 3 روز تک ایسی ہی کیفیت طاری رہی۔ یہ پہلی علامت تھی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت قریش کے مشاہدے میں آئی۔ سب سے مشہور اور حیرت و تعجب میں ڈالنے والی بات کسریٰ کے محل کا لرزنا کانپنا اور اس کے 14 کنگروں کا گر پڑنا ہے۔ انہی نشانیوں میں سے دریائے ساوا کا خشک ہونا اور اس کا پانی زمین میں چلے جانا ہے، اور وادی سماوا جو ہزاروں برس سے خشک پڑی تھی اس میں پانی کا جاری ہونا ہے، اور فارسیوں کے آتش کدہ کی آگ جو 1000 برس سے روشن تھی اس کا بجھ جانا ہے۔ انہی نشانیوں میں سے بتوں کا اوندھے منہ گرنا اور ان کا ذلیل و خوار ہونا ہے۔ قریش کا ایک بت تھا، وہ ہر سال اس بت کے نزدیک آتے، عید اور جشن مناتے، اس کے سامنے اعتکاف کرتے تھے۔ ایک رات انہوں نے دیکھا کہ وہ بت اوندھے منہ پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے اسے اٹھا کر اپنی جگہ کھڑا کیا،
مگر وہ دوبارہ گر پڑا، پھر کھڑا کیا، سہ بارہ پھر گر پڑا۔ پھر جب انہوں نے اس حال کا مشاہدہ کیا تو وہ بہت غمگین و ملول ہوئے اور اسے اپنی جگہ مضبوط کر کے باندھ دیا۔ اس وقت اس بت کے خول سے یہ آواز سنی، وہ کچھ اشعار پڑھ رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی مبارک ساعت میں نہ صرف سارا گھر بقعہ نور بن گیا بلکہ انوار و تجلیات نے پوری کائنات کو بھی اپنے حصار میں لے لیا اور ہر چیز جیسے چاندنی میں نہا گئی۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے، ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اللہ حافظ۔